اور اس نے مسلسل 7 سال کی محنت کے بعد الفرقان الحق کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہم نے قرآن مجید کا مقابلہ کر دیا ہے، اور جو قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ ایک صورت لاؤ، ہم اس کتاب کے مقابلے میں پوری کتاب لے آئے ہیں۔ تو ڈاکٹر شوروش کی یہ کتاب، جس کو الفرقان الحق کے نام سے آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے اوپر اس کتاب کو پہنچایا اور اس پر اربوں خربوں روپے انہوں نے صرف کیے، دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کی لائبریریوں میں پہنچایا اور مختلف جرائد اور رسائل کے اندر ان کو چھپوایا اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ لیکن جب اہل علم نے اس کتاب کو، جس کا نام الفرقان الحق رکھا، جب دیکھا تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ کہاں قرآن کی عظمت اور کہاں یہ بے تکی باتیں، قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکا۔ اور دنیا کے جتنے بھی دانشور تھے انہوں نے اس کتاب رحمت قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا، اور اس فرقان حق کو، جو خرافات کا مجموعہ تھی اور بہت جگہ پہ قرآن مجید کے الفاظ کا چربہ کیا گیا تھا، اس کو رد کر دیا گیا۔ مغرب آئے دن اس طرح کے مکروہ افعال کا ارتکاب کر کے وہ کیا چاہتا ہے؟ آزادی اظہار کے نام سے جو تماشا کیا جاتا ہے، ابھی حال ہی کے اندر کسی نے اوباما کو بن مانس کی اولاد کہہ دیا تو وہاں شور مچا ہوا ہے۔ آپ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں شور مچا ہوا ہے کہ وہ شخص جس نے یہ بات کہی ہے وہ مستعفی ہو جائے۔ اس نے اوباما کی آبرو پہ حملہ کر دیا اور اس کو بن مانس کی اولاد کہہ دیا۔ اور ذرا غور کیجئے تو یہ جو مغرب کے لوگ ہیں، ان کا نسب تو ویسے معلوم ہے ہی نہیں، یہ مجہول النسب ہیں، اور ان کو یہ اگر بات کہہ دی تو برا مان گئے۔ تو اگر ہمارے آقا کی توہین ہوتی ہے تو ہم اگر جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ آزادی اظہار پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہو۔ لیکن شاید مغرب بھول گیا ہے، لوگ تو آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، لیکن جو حضور کے غلام مسلمان ہیں وہ عشق رسول سے سانس لیتے ہیں۔ ان کا جینا مرنا حضور کے نام ہے، اور وہ یہ گوارا نہیں کرتے اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے پیغمبر کی توہین کرے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اوپر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے جذبات کو مردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں یہ جب ناموس رسالت کے حوالے سے یہاں گفتگو ہوئی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ ہمارے مفکرین اس حوالے سے پریشان بھی ہیں، چونکہ ایک بات کو جب بار بار کیا جائے تو پھر احتجاج کا وہ زور باقی نہیں رہتا، اس لیے وہ بار بار چرکے لگا کر کے ہماری غیرت کی اس چنگاری کو جو ہے وہ بجھا دینا چاہتے ہیں۔ لیکن پریشانی اپنی جگہ پہ، لیکن اس امت کی کوکھ ابھی بھانج نہیں ہوئی۔ جب زبانیں کھلنے لگیں گی اور ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی، اپنے نبی کی اور اپنے محبوب کی آبرو کی حفاظت کے لیے الوہی اہتمام بھی کرتا رہے گا۔ وہ تو اتنا غالب ہے کہ بابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے، وہ تو لنگڑے مچھر سے نمرود کے فخر کو توڑ دیتا ہے۔ اور آپ یہ تاریخ نوٹ کریں کہ گستاخان رسول کو جن لوگوں نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے، وہ بڑے بڑے علماء اور فقہا نہیں گزرے۔ کوئی لوہار کی دکان سے اٹھا، اور کوئی جو ہے وہ پولیس کا ایک عام ملازم تھا اور اس نے حد کر دی۔ تو جن لوگوں نے بھی یہ کام کیے ہیں تو وہ کوئی علماء اور بڑے بڑے صلحاء نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جو لوگ حضور کی توہین میں اپنا منہ کھولے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے لوگوں سے جو ہے ان کا کلا کما کروا دیتا ہے، اور دنیا کو یہ بتلا دیا ہے کہ اگر تم کسی کے مذہب اور عقیدت پہ حملہ کرو گے تو پھر کسی کی کوئی سیکورٹی باقی نہیں ہوگی۔ ہمارا کردار تو لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور یہ یقینی اور طے شدہ بات ہے۔ آج اگر کوئی دنیا کے اوپر لوگ اسلام لا رہے ہیں، وہ ہمارے کردار سے نہیں لا رہے، وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اور صوفیاء کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اسلام لا رہے ہیں۔ امام غزالی کو پڑھ رہے ہیں، شیخ ابو طالب مکی کو پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کو پڑھ کے وہ اسلام لا رہے ہیں اور قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں، اور اس سے ان کو فیض مل رہا ہے۔ 9/11 کے واقعہ کے بعد
امریکہ کے بک سٹالوں پہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب مغرب کے جو ہے وہ بنیاد پرست لوگ ہیں، وہ گھبرا گئے ہیں کہ اب اس اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا نہیں جا سکتا، چونکہ یہ قرآن ہمارے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ کتاب زندہ ہے، یہ ہمیشہ زندگی بانٹے گی، جب امت مردہ بھی ہو جائے گی یہ کتاب پھر بھی زندہ ہوگی۔ اور آج امت کا حال واقعی ایسا ہے، اگر باتیں تلخ نہ ہوں تو کروں، اگر آپ شکوہ نہ کریں تو دو چار باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو ہماری حالت ہے وہ بڑی ناگفتہ بے ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے اس میچ ہار گئے، بڑا دکھ ہوا، مجھے بھی ہوا، آپ کو بھی ہوا۔ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ ہمیں دکھ ہونا چاہیے تھا۔ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ بدبخت ہے، اور ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اس نے ہمیشہ کوشش کی، لہٰذا اس کی جیت بھی ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور پاکستان کی ہار بھی ہمارے لیے جو ہے وہ باعث اذیت ہے۔ لیکن ایک کھیل کو کھیل کی حد تک ہی رہنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں نے جو کچھ کیا اس سے تو لگتا تھا یہ بڑی زندہ قوم ہے۔ لوگوں نے اینٹیں مار کے اپنے آپ کو زخمی کیا فیصل آباد میں، اخبارات آپ نے دیکھے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ خودکشی کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دیواروں سے ٹکریں ماری، سکرینیں توڑ دیں، اور 6 سے 7 تک لوگ جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے جو ہیں وہ مر گئے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ دکھ کی کیفیت جو ہوئی وہ ایک الگ کہانی۔ میں کہتا ہوں یہ بڑی غیرت مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور بڑے جوش و غضب کی کہانی ہے جو میری قوم نے رقم کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک کھیل ہار گئے ہم، اس وقت تو ہمیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اس وقت تو ہم اپنے چہرے پہ اور اپنے منہ پہ اینٹیں مار رہے ہیں، اس وقت تو ہم جو ہے وہ ٹیلی ویژن بند کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ پاکستان کی ہار کا منظر نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے ہم نے پہلے ہی جو ہے وہ آف کر دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس دن ریمنڈ ڈیوس کو لے کے جا رہے تھے امریکی گنڈے، اس دن تو کسی نے سکرین بند نہیں کی کہ یہ منظر ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اس دن تو کسی نے سکرین نہیں توڑی۔ پاکستان میچ ہار گیا تو اپنے آپ کو اینٹیں مار رہے اور ہارٹ اٹیک ہو رہے لوگوں کو، جب کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی تھی اس دن تو کسی ایک کو بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، اس دن تو کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ اس کی زندگی زیر و زبر نہیں ہوئی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے اوپر عذاب مسلط ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم طاؤس و رباب کو اولیت دے چکے ہیں اور شمشیر و سنان کی زندگی جو ہے اس کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، اور ہم ایک کھیل کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ وہاں اپنی جان جیسی متاع عزیز بھی وار رہے ہیں، اور کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی۔ پورے جہان کو آگ لگ جانی چاہیے تھی، لیکن جو ہے وہ چین سے لے کر مراکش تک اور پوری دنیا کے اوپر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، یہ چند مذہبی ذہن اور سوچ رکھنے والے لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں، باقی لوگ اپنی عافیت قدوں میں تھے۔ کیا قرآن کا ان کے ساتھ ربط نہیں ہے؟ میچ کے وقت تو ساری قوم دیوانی ہو گئی تھی، ساری قوم میں کہتا ہوں پاگل ہو گئی ہوئی تھی، اور جو بعد میں حال ہوا قوم کا، اور جس طرح کے قوم کے جذبات دیکھنے میں آئے، وہ تمہارے جذبات جو ہے کتاب رحمت قرآن مجید کو جب آتش زدہ کیا گیا تھا اس وقت تمہارے مذہبی جذبات کہاں گئے ہوئے تھے؟ اس وقت تمہاری کیفیتیں اس طرح دیکھنے میں کیوں نہیں آئی؟ شاید مغرب تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا اور اس نے چیک کر لیا کہ تمہارے نزدیک میچ کی اہمیت زیادہ ہے، اور کتاب رحمت کو آگ لگ جائے تو اس کو تمہارے نزدیک جو ہے وہ اہمیت تم نہیں دیتے ہو۔ اس لیے اس نے دوبارہ اعلان کیا کہ اب اس کے 6000 نسخے بھی جلائے جائیں گے، اور ہر مسجد کے سامنے یورپ کے اندر جو ہے اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ ہم مظاہرے بھی کریں گے۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ قوم جو ہے وہ قوم مردہ ہے، لیکن اس بجھی ہوئی راکھ کے اندر بھی چنگاریاں موجود ہیں۔ بعض اوقات ایک شخص ہی پوری قوم کا کفارہ ادا کر دیتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اندر آپ خود اتر جائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں۔ چلو ساری زندگی نہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بچپن سے لے کر آج تک بوڑھے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے، کتاب رحمت کی آتش زدگی کا واقعہ ہوا ہے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، تلخ سوال ہے، جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے اس دن سے لے کر آج تک
تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، مجھے بتاؤ کہ آپ نے قرآن کے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دو۔ باقی پچھلی زندگی کا سوال میں نہیں آپ سے کرتا۔ جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، اس 1 مہینے میں آپ لوگوں نے قرآن مجید کی خدمت اور قرآن مجید کے لیے کون سی نوکری سر انجام دی اور کیا کیا ہے اس کے لیے؟ اگر کچھ کیا ہے تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر اپنے اندر اترے اور آج عزم کر کے، ارادہ کر کے، عہد کر کے جائیں کہ جو زندگی بیت گئی، آئندہ زندگی کے جو تھوڑے سے دن ہیں یہ قرآن کی نوکری کرتے رہیں گے، اس قرآن کے نام لگا دیں گے۔ جو نوجوان کمپیوٹر جانتے ہیں وہ صبح و شام جو ہیں وہ قرآن مجید کی عظمت کے موضوع پر اور قرآن مجید کی تعلیمات کو جو ہے وہ مختلف، اگر آپ ذاتی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو بنا کر جو ہے وہ دنیا کے آگے پہنچائیں، نہیں تو یوٹیوب کے اندر ڈالتے چلے جائیں، ایک طوفان بپا کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اوپر 6 ارب انسان بستے ہیں جس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر 4تھا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو اور اگر ہم راست اقدام ہو جائیں اور کسی معاملے میں اپنا رخ سیدھا کر لیں تو کفر کو جو ہے وہ راستہ نہ ملے دم دبا کر بھاگنے کا، لیکن دشمن اگر دلیر ہے اور شیر ہے تو وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ ہم نے کبھی شعوری طور پہ بھی کچھ نہیں کیا ہے، یہ زمانہ جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے، اس لیے ہم نے اس حوالے سے اپنے کردار کو، یہ مؤثر ترین کردار ہے، جب تلوار اٹھانے کا اور جب وہ حالات آئیں گے تو اس کے لیے بھی ہم نے عملی طور پہ تیار رہنا ہے، لیکن سرے دست جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے اندر ایسا اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب صالح حکمران کا سایہ ہمارے اوپر آئے اور پھر امت مسلمہ کا جو قائد ہے وہ جہاد کا اعلان کرے، اور پھر جب وہ اعلان ہوگا، یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، یہ اعلان پاکستان سے ہوگا۔ جو حضور نے غزوہ ہند کی بشارت دی ہے، اس جنگ اسلام کا جس کو حضور نے غزوہ ہند کہا، اور پھر یہ بھی لطف کی بات ہے، میں نے 1 سال قبل فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں حضور شریک ہوتے ہیں، جس میں حضور شریک نہیں ہوتے وہ غزوہ نہیں ہوتا، وہ سریہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ غزوہ ہند، میں نے کہا حدیثوں میں بھی غزوہ آیا ہے اس لیے میں غزوہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور شریک ہوں، تو جو قرب قیامت میں پاکستان سے لوگ اٹھ کے جنگ کریں گے وہ غزوہ اس لیے ہوگا کہ حضور اس میں شریک ہوں گے، حضور اس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کی روحانی ڈائری دیکھیں، جب 65 کی جنگ لگی ہے تو وہ خدام جو حضور کے روضہ کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ سوئے، انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور 5 اصحاب کے روضہ انور سے نکل رہے ہیں اور حضور نے جنگی لباس پہنا ہوا اور اسلحے پہنے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حضور آپ اس وقت جنگی لباس میں کہاں جا رہے ہیں؟ رات کا موقع ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں۔ اور پھر پاکستان کی نہیں، دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے، 3 منٹوں میں نہیں، صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز مار گرائے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کسی جدید ٹیکنالوجی کا کمال تھا یا محمد عربی کی تائید کا کمال تھا؟ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ پاکستان کی روحانی ڈائری ہے۔ حضور علیہ السلام نے 65 میں ہماری مدد کی، اور جب غزوہ ہند ہوگا اس وقت بھی حضور کی تائید ہمیں حاصل ہوگی، اور یہاں سے حریت کے قافلے نکلیں گے، اور پھر وہ پہلے دہلی کو کیپچر کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا گروہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ، ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ملے گا، وہ ترک گروہ ہوگا، ترکی ساتھ ملیں گے، اور پھر یہ دونوں فوجیں اکٹھی ہو کر کے بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ
کافر چھپنے کے لیے جگہ تلاش کریں گے تو انہیں جگہ ہی نہیں ملے گی۔ آج تو ہم رسوا ہو رہے ہیں نا، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ایٹم بم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، میزائل ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، پھر ورلڈ آرڈر بھی ہمارا ہی چلے گا۔ پھر دنیا کے اوپر اگر کوئی جھنڈا اونچا ہوگا تو وہ میرے محمد کا ہی اونچا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ آنے والا ہے۔ اگر آپ دنیا کے 56 57 58 اسلامی ممالک کا اس وقت تجزیہ کریں تو اس وقت دنیا کے اوپر اگر کوئی فوجی پاور تو وہ 2 ہی ملک ہیں، ایک ترکی اور ایک پاکستان۔ باقیوں کی جو آرمی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کہ ہندوستان سے لوگ اٹھیں گے پھر ترک کے مجاہد ساتھ شامل ہوں گے، یہ پاکستان آرمی نے انشاءاللہ ہماری مدد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اب ہمارے لیے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، موت تو آئے گی، اب ایک بہت بڑا فساد بپا ہونے والا ہے، لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ موت سے بچ نہیں کوئی سکے گا، جو ہلاک ہونے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ کتے کی موت مریں گے، کچھ شہادت کا تاج پہنیں گے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شہادت کی موت کو قبول کرنا ہے یا کہ ہم بزدلوں اور کتے کی موت کو قبول کرنا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ مرنا تو ہے، اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کے اندر طاغوت کا جھنڈا اٹھانا ہے یا محمد عربی کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے، اور بالخصوص میں نوجوانوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ نوجوانوں، تم اپنی زندگی کا رخ بدلو۔ میں کہتا ہوں زیادہ وقت نہیں، جتنا وقت تم بیٹ بلے کو دیتے ہو اور کھیل کے میدان کو دیتے ہو، اتنا وقت قرآن کو دے دو۔ جتنا وقت تم کرکٹ کو دیتے ہو، اتنا وقت رسول اللہ کی امت کو دے دو۔ صرف اتنا وقت اگر تم دے دو جتنا وقت صرف کرکٹ کو دیتے ہو، ارادہ کر لو آج اتنا وقت آج کے بعد قرآن کو دیں گے۔ اگر عزم کریں، اگر 100 نوجوان بھی یہاں سے عزم کر کے اٹھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیالکوٹ کے اندر ایک اسلامی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور میں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ 313 نوجوان تیار ہو جائیں، ہر شہر سے، ہر بستی سے۔ اور پھر وہ لمحے آنے والے ہیں کہ جن لمحوں کے اندر ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے۔ موت سے چھٹکارا تو کسی کو نہیں ہوگا، لیکن یہ آرزو کرو کہ اللہ ہمیں شہادت کا تاج نصیب فرمائے، آبرو کی زندگی نصیب فرمائے اور آبرو کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب رحمت کے جو حق ہیں ہم ان کو ادا کریں۔ میرے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں، میرے گلے پر بھی اثر ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو حالات ہیں، میری زبان وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جو میرے دل کے اندر ہے۔ میرا جی چاہتا کہ میں چوکوں اور بازاروں میں جا کے چیخوں اور شور کو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں اور دنیا اکٹھی ہو، جن کو کہوں کہ ایک مجذوب کی آواز سن لو، ایک پاگل کی صدا سن لو، شاید کہ تمہیں یہ دوبارہ کوئی بتانے والا نہ ہو، آؤ اٹھو، قرآن کا پرچم تھام لو۔ یہ تمہیں موقع تقدیر نے ایک بار اور دیا ہے، قدرت بار بار موقع نہیں دیا کرتی، یہ تمہیں موقع دیا ہے۔ اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے قرآن مجید کی آتش زدگی کا کہ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا کوئی حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن اب بھی اگر نہ اٹھے تو شاید ہمیں تاریخ معاف نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں کتاب رحمت کی نوکری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کتاب رحمت قرآن مجید کے ہمارے ذمے جو ہیں وہ 6 حق ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ پہلا حق اس کتاب کا کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے، اور یہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اب اس وقت مجھے امام احمد بن حنبل یاد آئے۔ اس کتاب رحمت پر پہلے بھی حملے ہوتے رہے، کیونکہ امت مسلمہ کا اثاثہ یہ کتاب ہے۔ اقبال کہتا ہے گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو جی نہیں سکتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا نصاب ہے، نصاب۔ امت مسلمہ کا مرکز بیت اللہ اور گنبد خضرا ہے، اور ان کا نصاب قرآن مجید ہے، میر کارواں حضور ہیں۔ اس لیے ہدایت کے ان چشموں کو اوباما نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ مکے اور مدینے 2 بستیوں کو مٹا دیں تو دنیا پر امن قائم ہو سکتا ہے۔ دوسرا حملہ خاکوں کے ذریعے انہوں نے حضور کی ذات پہ کیا تھا، اور تیسرا حملہ اب انہوں نے قرآن مجید پہ کیا ہے، اور یہی ہمارے مراکز ہیں۔ کعبۃ اللہ، گنبد خضرا، یہ ہمارے مراکز ہیں،
اور حضور ہمارے میر کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو حضور ہمارے میر کارواں ہیں، ان پر حملہ کیا گیا، ہمارے ان مراکز پہ حملہ کیا گیا، اب قرآن مجید پہ حملہ کیا۔ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہود و نصارہ کی ایک باقاعدہ جو ہے وہ ان کا تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے اور اگلی پلاننگ ہماری کیا ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے تھنک ٹینک موجود نہیں ہیں، لیکن جہاں جہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کا درد دیا ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ایسے اسباب پیدا کرے کہ غیرت مند حکمران آئے اور پھر امت کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کیا جائے، ورنہ وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر۔ اللہ امت کو کوئی قیادت صلاح الدین ایوبی جیسی عطا فرما۔ تو بات کر رہا تھا کہ اس کتاب رحمت پر پہلے بھی حملے ہوئے۔ سب سے پہلا حملہ معتزلہ نے کیا، انہوں نے کہا یہ قرآن مخلوق ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ خالق کا کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے۔ اس جرم کی پاداش میں چونکہ وقت کے حکمران بھی معتزلہ کے ہم نوا ہو گئے، امام احمد بن حنبل کو اس جرم کی پاداش میں پکڑا گیا۔ جب امام کو جیل میں لے جایا گیا تو کالا کالا رسول اللہ کے ماحول میں پلنے والا امام، انہوں نے کبھی کوڑے تو کھائے نہیں تھے، لیکن جب جیل میں جا کے امام کو کوڑے مارے جاتے نا تو امام آگے سے کہتے اللہم اغفر لابن الہیثم، اے اللہ ابن ہیثم کی مغفرت کر دے۔ جلاد نے روک کے پوچھا کہ حضرت یہ ابن ہیثم تو عرب کا مشہور ڈاکو ہے، آپ اس ڈاکو کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ جب بھی کوڑا لگتا آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لابن الہیثم، اے اللہ ابن ہیثم کی مغفرت کر دے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابن ہیثم تو ڈاکو ہے اور آپ اس ڈاکو کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا جملہ سنیے۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے ہے ڈاکو لیکن بات بڑی پتے کی کر گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں جیل میں آ رہا تھا تو یہ سزا بھگت کے جیل سے واپس جا رہا تھا، دروازے پر ملاقات ہو گئی تو مجھے دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا حضرت آپ جیل میں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ مسئلہ خلق قرآن میں جیل میں آ رہا ہوں کہ حکمرانوں کا مزاج معتزلہ کے مطابق ہے کہ قرآن مخلوق ہے، اور میں کہتا ہوں مخلوق نہیں ہے بلکہ غیر مخلوق ہے، اس جرم میں مجھے پکڑا اور مجھے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ تو ابن الہیثم کہنے لگا کہ میں 100ویں مرتبہ کوڑے کھا کے واپس جا رہا ہوں، ہر بار ڈاکہ کرتا ہوں اور میں اس دھرتی کے اوپر شیطان کا نمائندہ ہوں، 100ویں مرتبہ سزا بھگت کے واپس جا رہا ہوں اور اپنا کام جا کے پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے کہنے لگا اے احمد بن حنبل میں تو شیطان کا نمائندہ ہوں اور میں شیطان کی کانڈ نہیں لگنے دی، اور تم تو رحمان کے نمائندے ہو، کہیں ایسا نہ ہونا کہ کوڑوں کی ضرب سے بھاگ جاؤ اور اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کوڑوں کی ضرب تو بڑی ہے لیکن جب کوڑا میرے بدن پہ لگتا ہے تو مجھے اس کا جملہ یاد آ جاتا ہے اور میرے میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان کا نمائندہ ہو کے شیطان کی پشت نہیں لگنے دی اس نے، میں تو رحمان کا رہندہ ہوں، تو اسلام کا جھنڈا کیسے نیچا ہونے دوں گا۔ تو پہلا حق اس کتاب رحمت قرآن مجید کا ہے کہ اس کو مانا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تلاوت یہ دوسرا حق ہے۔ سیارہ ڈائجسٹ چھپا تھا، اس کا قرآن نمبر، اس میں ایک واقعہ لکھا تھا، ہندوستان کے کسی مسلمان قبرستان میں تقسیم ہند سے قبل قبرستان میں قبر کھودتے کھودتے 7 والی قبر کی اینٹ گر گئی۔ جب اینٹ گری تو قبر کا جو مدفون تھا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا بلکہ ایک تازہ پھول اگا ہوا تھا اور گلاب کی مہک پوری لاحت میں تھی اور وہ اس کے نتنوں کے قریب خوشبو دے رہا۔ لوگوں نے اینٹ واپس کر دی، لگا دی، تدفین کر کے اس شخص کی جستجو میں نکلے کہ یہ کون سا شخص ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی نیک شخص ہے۔ چلتے چلتے ایک بوڑھی عورت کے گھر تک ان کی رسائی ہوئی جو اس کی بیوہ تھی اور ابھی موجود تھی۔ جا کر کے پوچھا کہ ہم نے تیرے شوہر کی قبر کے اندر اسے دیکھا ہے کہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تازہ گلاب کا پھول جو ہے اس کی قبر میں کھلا ہوا ہے، تو بتانا وہ کون سا نیک عمل کرتی تھی تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ تو
تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ اس کو خاص نیک عمل تھا اس کا، عام سادہ سا مسلمان تھا، 5 ٹائم نماز پڑھ لیتا تھا، بس کوئی خاص عمل میری نظر میں تو نہیں۔ ہاں یاد آیا قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن قرآن سے پیار بڑا کرتا۔ جب لوگ صبح کے وقت قرآن لے کے بیٹھ جاتے اس کو بڑا دکھ ہوتا کہ میں بوڑھا ہو گیا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکا، تو پھر وہ ایسے کرتا کہ طاق سے قرآن مجید کو نکالتا، اتار کر کے کھولتا، اور قرآن کو کھول کر کے ایک ایک پہ انگلی رکھتا اور کہتا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی میرے رب کا فرمان ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن ہے یہ بھی سچ۔ وہ کہتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ 15 منٹ جتنی فرصت ہوتی وہ روزانہ قرآن مجید اتارتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی رب کا کلام ہے اور یہ بھی سچ ہے۔ کہا اس کا یہی عمل ہے کہ جو اس کو قبر کے اندر بہتریوں کا ذریعہ بنا۔ یار قرآن مجید کو، اللہ کی کتاب ماننے والے کو یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے، تو بتائیے کہ جو اس کتاب کی تلاوت صحت لفظی کے ساتھ کرے اس کے درجے کتنے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے لیکن زبان کے اندر لکنت کی وجہ سے اس سے صحیح پڑھا نہیں جاتا اور وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کو پڑھنے والوں سے دگنا ثواب دیتا ہے، دوہرا ثواب اس کو عطا۔ یہ دوسرا حق ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کی جائے۔ یہ معمول بنائیں کہ روزانہ کم از کم 2 رکوع ضرور اس کتاب رحمت کی تلاوت کریں۔ کیا اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ 2 رکوع ضرور تلاوت کریں؟ آج گھروں میں برکت اس لیے نہیں رہی، ہمارے گھروں میں جو ہے وہ قرآن نہیں رہا۔ کبھی کسی کا فون آ جائے نا رات، یا کسی کو کام اچانک پڑ جائے، تو بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فون پہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاگ ہی رہا تھا، بلکہ نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے فلاں چینل کھولا ہوا تھا اور میں جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، نیند نہیں نہ آ رہی تو دل بہلانے کے لیے چینل کھول لیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں جب نیند نہیں آ رہی تم چینل کھولتے ہو، کاش کے قرآن کھول لیتے۔ چینل تمہیں سکون نہیں دیتا، تم قرآن کھولتے، قرآن کی آیتیں تمہیں نور دیتی۔ حضور نے فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب سے کسی نے پوچھا اگر کوئی رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے، تو آپ فرمانے لگے پھر مقدر پہ رویا کرے۔ اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ رونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بھی اس کو رونا نہیں آتا۔ فرمایا اگر اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ بلکہ حضور فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب رحمت کا تیسرا حق جو ہے، اس کو سمجھنا، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پیغام کیا دے رہا ہے، یہ ہمیں بتا کیا رہا ہے۔ حضور کی معرفت ہمارے نام خط ہے، وہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں، لیکن جب اگر خط کسی کا آ جائے انگلش میں، ہم انگلش نہ جانتے ہوں تو وہ چٹھی لے کر کسی پڑھے لکھے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پڑھ کے تو سناؤ، خوشخبری ہے یا کسی غم کی بات ہے۔ قرآن مجید عربی ہم نہیں جانتے تو ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو عربی کے مزاج سے واقف ہیں، ان کو کہو یہ ہمارے رب کا پیغام ہے جو ہمارے رسول اللہ کی معرفت ہمارے تک پہنچا ہے، ہمیں بتایا جائے یہ کتاب ہمیں کیا کہتی ہے، اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ پڑھا جائے، یہ اس کتاب کا تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل کیا جائے، جن چیزوں سے کتاب منع کرتی ہے ان سے رک جایا جائے اور جن چیزوں کا حکم دیتی ہے ان کو بجا لایا جائے۔ یہ بھی اپنے دامن میں مضمون بڑی اہمیت رکھتا ہے، مجھے وقت کا احساس ہے۔ اور پانچواں حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کتاب کا ابلاغ کیا جائے، دنیا کے کونے کونے تک اس کتاب رحمت کو پہنچایا۔ اتنی بڑی صداقت اور اتنی بڑی حقیقت یہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو پوری دنیا تک ابھی تک پہنچا نہیں سکے۔ اس وقت ضرورت ہے ثمر کی کہ اس کتاب کے علم کو، جھنڈے کو لے کر کے اٹھے اور دنیا کے ایک ایک گوشے تک اس کتاب رحمت کو پہنچائیں، اس کے مفاہیم کو، اس کی صداقتوں کو، اس کی سچائیوں کو، اس کے اجالوں کو دنیا کے ایک ایک کونے تک اور ایک ایک گوشے تک اس کتاب رحمت کو پہنچائیں۔ اور چھٹا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اگر اس کتاب کی کوئی توہین کرتا ہے تو ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں، اس کتاب کی توہین نہ ہونے دیں۔
یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہم نے نبھانا ہے۔ جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے وہاں تک ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں ہمیں ضرور سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب رحمت کی نوکری کی توفیق عطا